انجینئر قمر اسلام صاحب، میں آپ کو ذرا حامد خان صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں، اس میں آپ لوگوں کو بڑا خبردار کیا گیا ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ ہم یہاں کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، اس سپریم کورٹ کو کوئی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے، کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم وکیلوں کی طور پر انشاءاللہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر ہم ایک قومی کنونشن کر رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم موومنٹ کا آغاز کریں گے۔ کوئی جعلی آئینی پیکیج کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ ایک چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد سینئر موسٹ چیف جسٹس جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بنتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہیں پوری طرح، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آج ہی منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے بطور چیف جسٹس آف پاکستان 26 اکتوبر آنورڈ۔ جی قمر اسلام صاحب، آپ نے خود کہا پچھلے سیگمنٹ میں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ضروری نہیں ہے آئینی ترمیم ہو، تو آپ کی رائے میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کا تو پھر نوٹیفیکیشن ہو ہی جانا چاہیے؟ یہ بالکل ایک مناسب وقت پہ اس 25 سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا، حامد خان صاحب کیا ہیں؟ یہ کسی بار کے وائس چیئرمین ہیں، بار کونسل کے ہیں، یہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں، یہ کس اور حیثیت تحریک سے انصاف کے رہنما ہیں، اور وکلا تنظیموں کی بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی۔ جی بالکل، یہی وہ رویہ تھا جس نے سپریم کورٹ کو اس نہج تک پہنچایا کہ آج وہ خواجہ صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ رجسٹریشن کرا لیں پارٹی میں۔ یہ ہمارے وزیر دفاع نے جو جگت ماری تھی الیکشن کمیشن میں، کیونکہ یہ جب یہ سیاسی ایٹیچیوڈز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو، یعنی منصور علی شاہ صاحب نے اگر موجودہ قانون اور موجودہ آئین کے تحت چیف جسٹس بننا ہے تو وہ بنیں گے 25 اکتوبر، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی چارج شیٹ تو نہیں ہے نا منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں؟ یہ جو مطلب کوئی ریفرنس آپ کی حکومت نے دائر کیا اور منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کوئی شکایت کوئی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن جگتے مارنے کا کیا تک بنتی ہے؟ وزیر دفاع کی جو ٹویٹ تھی وہ میں نے بھی دیکھی، تو اس کا کوئی جواز ہے؟ ایک وفاقی وزیر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کو سیاسی جماعت مجسم، اس کا جواز ابھی حامد صاحب نے اپنے بیان میں فراہم کیا۔ نہیں تو کوئی ریفرنس ظاہر کرے نا، حکومت کو ریفرنس ظاہر کرنا چاہیے، کرنی چاہیے۔ یہ کیوں تاج منصور علی شاہ صاحب کے سر پہ پہنا کے اور ان کے قد کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ان کی ٹانگیں کاٹنا چاہتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے؟ بھئی اگر لا آف دا لینڈ کی آج جو موجود ہے اس کے تحت ان کو دنیا کی کوئی طاقت 25 تاریخ کو نہیں روک سکتی، تو یہ وہ ایٹیچیوڈ ہیں جن کی وجہ سے خواجہ صاحب کو یہ جگت لگانے کا موقع موجود ہے۔ مجھے بتائیں، آپ لا آف دا لینڈ کے مطابق اس وقت آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کر، آپ ان کو اغوا کر کے، ان پہ بلیک میل کر کے ان کے ووٹ حاصل نہیں کر سکتے، تو آئینی ترمیم جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑے بغیر تو ممکن نہیں ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، آئینی ترمیم کسی بل پہ ووٹ کرنا ایکسیپٹ 3 چیزوں پہ، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا انتخاب، عدم اعتماد اور منی بل، اس کے علاوہ منی بل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے اگر پورا پڑھے۔ نہیں، میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس پہ کہیں پہ کسی جگہ پہ اگر کسی نے وہ والی کلوز جو 63A کا وہ جو مذاق کیا گیا تھا اس وقت کہ جی یعنی جرم ہوا ہی نہیں تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، تو جو ری رائٹ کیا گیا تھا، تو ان چیزوں کی روشنی میں مطلب آئین کا حصہ تو تھا نا، کیا تبھی تو آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ختم آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ اس کی ووٹ کاؤنٹ نہیں؟ تو پھر آپ نے آئینی ترمیم، یعنی میں ایک جملہ بولوں تو آپ نے آئینی ترمیم میں کیوں ڈال دیا؟ اگر وہ نہیں تھا، میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک جملہ بول رہا ہوں اور کہا جائے کہ اگر وہ جملہ غلط ہے، کہیں کسی جگہ خلاف ورزی ہے، تو وہ جملہ بھی بھائی اس کو واپس میں اپنے اندر گھساؤں تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو قمر اسلام صاحب، آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کا کیا موقف آیا ہے ابھی تک آئینی ترمیم کے اوپر؟ شاید میرے سے مس ہو گیا ہے، لیکن بالکل آپ سے مس نہیں ہوا۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ اسلام آباد آئے، تو وہ اسلام آباد اسی لیے آئے تھے، ان کا آنا موقف تھا یا واپس جانا؟ ایز اے ممبر اسمبلی، اور اگر ان کا واپس جانا موقف تھا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے جو 212 موجود تھے وہ گدے لگا کے اسمبلی میں ہی لیٹ جاتے۔ جب ایک چیز کا فیصلہ ہو گیا کہ جی ابھی اس پہ مزید ڈیلیبریشنز ہوں گی،
تو انہوں نے اپنے گھر واپس تو جانا تھا، نواز ہم شریف سب صاحب اپنے اپنے گھروں میں تو نواز واپس شریف صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں ووٹ کو عزت دینے کے لیے اس آئینی ترمیم کے ذریعے. یہ جو آئینی ترامیم ہے اس میں ابھی جو آپ نے جتنی چیزیں بیان کی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں کیا ہوگا، پارلیمنٹیرینز کا کردار ہوگا، پرائم منسٹر اگر چیف جسٹس کو اف ایٹ آل وہ اس ریکمنڈیشن پہ جس کے میں ارکان پارلیمنٹ بھی شامل ہوں گے اور ججز بھی شاید سینئر موسٹ کچھ، تو یہ کس کی سپرمیسی ہے؟ پہلے بھی نواز شریف صاحب ججز لگواتے رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے جج لگایا، ملک قیوم صاحب کو انہوں نے جج لگایا. ماشاءاللہ آج وہ بڑے عزت سے ان کا نام اس وقت جب فرد واحد جج لگاتا تھا، آپ دیکھیں کہ ہوتا تھا نا، وزیر اعظم نہیں، پالیٹیشنز ہوتے تھے چیف جسٹس سے. یہ تو یہ ابھی بھی جو 8 MNAs کی کمیٹی ہوگی، اس کمیٹی کے وہ اکثریتی حکمران جماعت ہی فیصلہ کرے گی نا، تو اس کے اوپر تو وزیر اعظم نہیں ہوتا. یہ کس کی سپرمیسی ہے؟ یہ ووٹ کی سپرمیسی ہے. اچھا، پارلیمنٹ جتنی مضبوط ہوگی، یعنی ایک جج اٹھا کے تو پرائم منسٹر کو گھر بھیج دے، وہ ووٹ کی عزت ہے، یا پارلیمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کو؟ یہ جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی تھی، یہ ووٹ کی سپریمیسی تھی. یہ ووٹ کی سپرمیسی اس لیے تھی کہ پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیا گیا جو اس سے پہلے ایمبیگوٹی تھی کہ پرائم منسٹر ہی آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے گا. بات وہ مانتے ہی نہیں تھے کیونکہ کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوتا، یہی وجہ تھی شاید. کہیں نہیں، جہاں تک وہ 3 لوگوں کے پینل کے بعد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ تو تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہ وزیر اعظم کو کلی طور پر اختیار دیا گیا. ووٹ تو آپ نے دیا نا، اس کے بغیر تو الٹیمیٹلی یہ پارلیمنٹ کی اور الیکٹڈ پرائم منسٹر، یعنی یہ فیصلہ نون لیگ کا تو نہیں تھا، یہ تو عمران خان کی گورنمنٹ کا تھا نا. عمران خان کی گورنمنٹ اور نون لیگ نے اتفاق کیا اس سے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ نہیں اچھا. رہنا تھا. اس آئینی ترمیم کے اندر آج ایکسٹینشن دینے کا اسی قانون کو دیکھیں، عمران خان نے تو ایک قانون بنایا سادہ اکثریت کا، آپ نے اس قانون کو اس آئینی ترمیم میں آئینی تحفظ دے دیا ہے کہ بغیر 2/3 اکثریت کے اس قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں. خان صاحب نے تو چلے سادہ قانون بنایا تھا، آپ نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دینے کو. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ آج یہ عمران خان ایز پرائم منسٹر ایکسٹینشن دے رہے ہیں، ہمیشہ عمران خان نہیں ہوں گے. آپ نے تو آئین میں ڈال دیا نا. اب تو جو بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا وہ آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار اس کے پاس ہوگا، اس کی منشا تک، اس کی نوکری یا ایکسٹینشن یا جو بھی. آپ نے بڑا زور دیا ہے. پرائم منسٹر الیکٹڈ آبویسلی کانسٹیٹیوشن میں کوئی اور کون سا پرائم منسٹر سوائے نگران کے جس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی میرے خیال میں صرف یہ چیف جسٹس کی تعیناتی میرٹ کے مطابق ہے. باقی جس طرح قمر بھائی نے کہا ہم ایک ڈرافٹ بھیجتے 3 نام ہوتے ہیں یا 4-5 تو کہتے ہیں کہ پیراگراف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی میں سیاستدانوں کی کمیٹی ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے میرٹ پہ آتا ہے، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اب یہ چیز ان سے لینا چاہتے ہیں، کوئی آدمی میرٹ پر نہ ہے. ان سے اتنا کہہ دیں اس پروگرام کے وساطت سے کہ اپنی نیت ٹھیک کریں اور چیف جسٹس اسی طرح منتخب ہو جس طرح پہ کوئی سیاست اس کے اندر نہ ہو. حافظ صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ اسی اتار کے لوگ، میر کیا سادہ ہے. مجھے بھی وہ مصرع یاد آ گیا کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیمان 17ویں ترمیم کے بعد آج جو ہے. تو اب ٹھوکر لگی تو ہوشیار ہو گئے نا، آپ جو بھی ہوشیار نہیں ہو رہے، ہوشیار ہو رہے، لیکن ہم پارلیمنٹری سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھوکریں تو بہت لگی ہے لیکن اگلی ٹھوکر کا انتظار کیا جاتا ہے. ہم پارلیمنٹری سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں.